بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ الانفال قرآن مجید کا 8واں باب یعنی 8ویں سورہ مبارکہ ہے اور اس کا نام الانفال عربی زبان کی اصطلاح پر رکھا گیا ہے جس کا ترجمہ جنگ کی غنیمت یا مال غنیمت ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 75 آیات پر مشتمل ہے اور یہ سورہ مبارکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جانے کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس لیے اس سورہ مبارکہ کو مدنی سورہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں بنیادی طور پر جنگ بدر کے واقعات اور اسباق کو بیان کیا گیا ہے جو کہ اسلامی تاریخ کی ابتدائی لڑائیوں میں سے لڑی جانے والی ایک اہم جنگ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جنگ کی حکمت عملی، ایمان اور اخلاقیات سے متعلق موضوعات پر بات چیت کی گئی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بنیادی طور پر جنگ بدر سے متعلق ہے جو مدینہ کے مسلمانوں اور مکہ کے قریش کے درمیان لڑی جانے والی ایک اہم جنگ تھی۔ یہ جنگ سے متعلق مختلف پہلوؤں پر توجہ دیتی ہے جس میں جنگ کی تیاری، جنگ کے دوران طرز عمل اور جنگ کے مال غنیمت کی تقسیم جیسے اہم واقعات شامل ہیں۔ اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ الانفال کا آغاز جنگ بدر میں مومنین کی فتح کے ذکر سے ہوتا ہے جہاں انہوں نے کفار کے ایک بہت بڑے لشکر کا سامنا کیا اور اللہ پر اپنے ایمان اور بھروسے کی وجہ سے ایک بڑی فتح حاصل کی جسے قرآن مجید اور تاریخ اسلام میں اہم مقام حاصل ہے۔ یہ حصہ جنگ میں شامل ہونے سے پہلے ضروری تیاری پر بات چیت کرتا ہے۔ اس میں اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، مومنین کے درمیان اتحاد اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور جارحیت کی صورت میں دفاع اور جارحیت کے لیے تیار رہنے کی ہر وقت تلقین کی گئی ہے۔ یہ آیات مبارکہ جنگ کے دوران مشغولیت کے قواعد کو بیان کرتی ہے، مسلمانوں کو ہدایت کرتی ہے کہ وہ نظم و ضبط کو برقرار رکھیں، اپنے قائدین کی اطاعت کریں اور اللہ کی راہ میں ہمت سے لڑیں۔ انہیں یاد دلائی جاتی ہے کہ فتح اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے اور انہیں دشمن سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اگر حق کی خاطر جنگ لڑی جا رہی ہے تو بغیر کسی بیرونی دباؤ کے جنگ جاری رکھیں، فتح اللہ کی طرف سے ہی ہوگی۔ یہ حصہ جنگ بدر کے بعد کے حالات پر بحث کرتا ہے جہاں مومنین نے فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ یہ مومنوں پر اللہ کی رحمت اور کافروں کے لیے اس کے عذاب کو نمایاں کرتا ہے۔ مال غنیمت مومنین میں مخصوص ہدایات کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ الانفال میں پچھلے انبیاء کرام اور ان کی برادریوں کی کہانیوں پر بات کی گئی ہے جس میں اللہ کی نافرمانی کے نتائج اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ یہ نفاق کے خلاف خبردار کرتی ہے اور مومنوں کو اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو برقرار رکھنے کی تاکید کرتی ہے۔ اس آخری حصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطور اللہ کے رسول کے کردار اور ان کے مومنین کی ذمہ داریوں پر بہت تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر زور دیتی ہے اور مومنوں کے درمیان اتحاد کی دعوت بھی دیتی ہے۔ سورہ الانفال مومنین کے درمیان اتحاد اور بھائی چارے کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیتی ہے، خاص طور پر تنازعات کے وقت مسلمانوں کو اکٹھے کھڑے ہونے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے اور تفرقہ اور اختلاف سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ اتحاد امت مسلمہ کی مضبوطی اور کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔
اس سورہ مبارکہ میں کسی بھی کوشش خاص طور پر جنگ میں شامل ہونے سے پہلے تیاری اور منصوبہ بندی کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ خود کو جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پر جنگ کے لیے تیار رکھیں، جبکہ اللہ کی رہنمائی اور مدد پر بھروسہ کریں۔ اس تیاری میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اس کی اور اس کے رسول کی مقرر کردہ قیادت کی اطاعت شامل ہے۔ پوری سورہ مبارکہ میں مومنین کو اللہ پر بھروسہ رکھنے کی اہمیت کے بارے میں یاد دلایا گیا ہے۔ فتح اور کامیابی بالآخر اسی کی طرف سے آتی ہے اور مومنوں کو اس کے وعدوں اور اللہ کی مدد پر یقین رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے، خواہ وہ کسی بھی حالات کا سامنا کر رہے ہوں۔ سورہ الانفال جنگ میں عدل اور رحم کے اصولوں پر بات کرتی ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ دشمنوں اور قیدیوں دونوں کے ساتھ اپنے معاملات میں انصاف کو برقرار رکھیں، ان کے ساتھ منصفانہ سلوک اور مال غنیمت کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنائیں۔ رحم اور مہربانی کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں کے ساتھ جو مومنوں کی مخالفت یا نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی رحم کے طور پر پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ماضی کے انبیاء کرام اور ان کی برادریوں کے تجربات سے سبق حاصل کیا گیا ہے، ان کے اعمال کے نتائج اور تاریخ سے سیکھنے کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ مومنوں کو دنیاوی طاقت کی عارضی نوعیت اور اللہ کے سامنے حتمی جوابدہی کی یاد دلائی جاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ مومنوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ان کی رہنمائی کی پیروی کریں، ان کے مشن کی حمایت کریں اور ان کے ساتھ اپنے عہد کو برقرار رکھیں۔ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے برابر ہے اور نافرمانی روحانی اور اخلاقی زوال کا باعث بنتی ہے۔ سورہ الانفال میں مومنین کو اپنے ایمان اور استقامت پر ثابت قدم رہنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ خاص طور پر مشکلات اور مخالفتوں میں ایمان کو طاقت اور لچک کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جو مومنوں کو چیلنجوں پر قابو پانے اور اللہ کی مدد سے فتح یاب ہونے کے قابل بناتا ہے۔ اس پوری سورہ الانفال میں ایمان کی اہمیت، اللہ پر بھروسہ، اتحاد اور اخلاقی طرز عمل پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ خاص طور پر تنازعات کے وقت یہ سورہ مبارکہ مومنین کے لیے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ ان کی اپنی برادری کے اندر اور دوسروں کے ساتھ بات چیت میں یہ اپنے دفاع اور مخالفین کے ساتھ اخلاقی سلوک کے درمیانی توازن کو برابر رکھتی ہے۔ جنگ بدر کا تاریخی تناظر ان لازوال اسباق کو پہچاننے کے لیے ایک پس منظر کا کام کرتا ہے۔ سورہ الانفال کے ذریعے فراہم کردہ جامع رہنمائی کو مزید تقویت بخشی گئی ہے، جو مسلم معاشرے کے اندر ایمان، جنگ، قیادت اور باہمی تعلقات کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں قابل قدر رہنمائی پیش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔